اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت میں جو قدرت بیان کی گئی، ہم ذرا ٹھہر کر اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے. پہلے آیت پڑھتے ہیں، بالکل متوجہ ہو جائیے. متوجہ، بڑی عجیب و غریب آیت ہے، بلکہ یہ کہیے کہ اس پوری سورہ کریمہ کی روح ہے یہ آیت کریمہ. چلیے پہلے پڑھتے ہیں اس کو. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کلام خود بتا رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام. ریدم دیکھ رہے ہیں آپ کیسا ہے؟ ریدم دیکھ رہے ہیں اس کلام کا؟ یہ انسان کا کلام ہو سکتا ہے کیا؟ اتنا ریدم، اتنا شاندار انداز ہے بولنے کا. فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. یہ نہیں کہا مفاتح الغیب عندہ، غیب کی کنجیاں اس کے پاس ہیں. لا، وعندہ مفاتح، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. اس کا مطلب غیب کی کنجیاں نہ کسی پیر کے پاس، نہ کسی فقیر کے پاس، نہ کسی عالم کے پاس، نہ کسی جاہل کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی جن کے پاس. وعندہ، اسی کے پاس ہے. اچھا، کیا؟ کنجیاں. مفتاح مینس کی، اور اس کی جمع ہے مفتاح مینس کی، اور اس کی جمع مفاتح، کیز. پوری ساری ایک بھی کنجی کسی کے پاس نہیں ہے. ایک نکتہ یہ معلوم ہو، اسی کے پاس ہے ایک. کنجیاں، اس کا مطلب کنجیاں بہت ہیں غیب کی، ایک بھی کنجی کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا، کنجی کس لیے ہوتی ہے؟ تجوری کھولنے کے لیے. تو کنجی کسی کے پاس نہیں ہے. چابی اور چیز رکھی ہے الماری میں، تو الماری چابی سے کھلتی ہے نا. تو یہ چابی میرے پاس ہے، تو یہ چابی کسی کے پاس نہیں ہے، تو تجوری بھی کسی کے پاس نہیں ہے. جی، اور پھر غیب کہاں رکھا؟ وہ اس تجوری کے اندر ہے. جب چابی نہیں ہے تو تجوری کیسے کھول سکتا ہے؟ تجوری نہیں کھولے گا تو اس کے اندر جو غیب کی چیزیں وہ کیسے وہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ، یہ نہیں کہا کہ غیب کی چیزیں کسی کے پاس نہیں، چابیاں کسی کے پاس نہیں ہیں. اس لیے کہ چابی سے کوئی چیز کھلتی ہے. چابی، تجوری کے اندر وہ سامان رکھا ہوا ہے. تو چابی میرے پاس ہے تو تجوری تک نہیں پہنچ سکتا آدمی بغیر چابی کے. اور جب وہ کھلے گی نہیں تو غیب کی چیزیں تو اندر ہے نا. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ، چابیاں کسی کے پاس نہیں، تجوری تو چھوڑو، اور اس کے اندر دو چیزیں ہیں وہ الگ ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. یہ بتایا، اور کسی کے پاس نہیں. کنجیاں ہیں، کہاں ہیں؟ بھئی ڈھونڈنا ہے نا کدھر ہے، تو تب کھولیں گے نا. فرمایا کہ لا یعلمها الا هو، کتنی ہیں کنجیاں یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانا، اور وہ کنجیاں کہاں ہیں یہ بھی اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ کیا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. کنجیاں کتنی ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اور کنجیاں کہاں رکھی ہوئی ہیں کسی کو معلوم نہیں. جب معلوم ہی نہیں ہے کنجی، اور کون سی کنجی کہاں لگتی ہے غیب کی کس تجوری میں وہ بھی معلوم نہیں. یہ بھی ثابت ہے اسی سے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اچھا، یہ معقولی چیز ہے، معقول جس کا تعلق عقل سے ہے، معقولات سے ہے. جی، اب حسیات کا بیان ہو رہا ہے، یہ معقولات کا بیان نہیں ہے. جی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ تری میں ہے. ہاں، ٹائٹینک کہاں ڈوبا ہوا ہے؟ بہت دیر بعد لوگ وہاں پہنچے، لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. ڈوبونے والا تو وہی تھا نا. سب بڑے بڑے لوگ تھے اس میں، معلوم ہے آپ کو؟ بڑے بڑے لوگ تھے سب. اور کیپٹن کا کہنا تھا، اور کمپنی کا ٹائٹینک کے، کہ یہ جہاز ایسی ہے کہ کسی بھی مصیبت کے وقت اس کو بچایا جا سکتا ہے کسی بھی قیمت پر. یہ بالکل ایوری تھنگ پروف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جہاز کو ڈبو دیا، سارے لوگ ایک ساتھ ہی ختم ہو گئے. سو معلوم ہے کہ کہاں ہے وہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ، خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے. دیکھو، یہ پہلے ادنا سے اعلیٰ کی طرف. ادنا کیا ہے؟ خشکی، اس لیے کہ ایک حصہ خالی خشکی ہے، 3 حصہ تو پانی ہے. لہذا من الادنا الی الاعلی،
ادنا سے اعلیٰ کی طرف تدرج کیا گیا کہ اللہ کو معلوم کہ خشکیوں میں کیا ہے اور اللہ کو معلوم ہے کہ دریاؤں میں کیا ہے. ہاں ایک دریا تو ایسا بنا ہے کہ آدمی اس میں چلا جائے تو ڈوبے گا نہیں. پانی کی ڈینسٹی اور کثافت اور بوئنسی، اس کی اچھال ایسی ہے کہ تیرنا نہ آتا تو ڈوبے گا نہیں. بحر مردار ہے، اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی ہے. اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں کیا ہے اور تری میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے. وہاں کسی چھوٹی مچھلی نے کیا کھایا ہے، اسے ملا کا کھانے کو ہم کو معلوم ہے. اتنا بڑا علم، اللہ اکبر. یہ اللہ کے بارے میں یہ سب کچھ جاننے کے بعد کسی قبر والے سے مانگنا کتنی بڑی حماقت دکھتی ہے نا، کتنی بڑی بدنصیبی اور کتنی بڑی حماقت دکھتی ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں کیا ہے اسے معلوم ہے، سمندروں میں کیا ہے اسے معلوم ہے. اچھا اب بتایا کہ خشکی میں علوی چیز، جی علوی چیز کیا ہے اور خشکی میں سفلی چیز کیا ہے، اوپر کیا ہے. اللہ نے پہلے اوپر کا تذکرہ کیا پھر نیچے کا. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کوئی بھی پتا اوپر سے نیچے گرتا ہے، من علو الی سفل، اللہ کو معلوم ہوتا ہے. یہ ہے. اور وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، رات کی تاریکیوں میں کوئی دانہ کدھر ہے یہ اللہ کو معلوم ہے. اللہ اکبر. یہ ہے زمین کے اندر کیا ہے. اب بتائیے پوری زمین ہے، پوری زمین اتنی وسیع ہے، اس کے اندر ایک دانہ کدھر اللہ کو معلوم ہے. یہ علم ہے. ایک پتا گرتا ہے اللہ کو معلوم. تو پہلے معقولات کا ذکر کیا گیا، پھر محسوسات کا. معقولات کا مطلب لا ندرکہ بالحواس، ہم جنہیں حواس کے ذریعے نہ معلوم کر سکیں یہ ہے معقولات. اور جنہیں ہم محسوسات کے ذریعے، حواس کے ذریعے معلوم کر سکیں محسوسات ہے، جیسے بر اور بحر ہے. اور اس کے بعد پھر کہا گیا، پھر وہی معقول لایا گیا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر اور کوئی خشک ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، ساری چیزیں کتاب مبین میں. کیا قدرت بیان کی گئی. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو معبود کہتے ہیں، یہ ہے ہمارا رب، اس کو رب کہتے ہیں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، اللہ کی عظمت نہیں جانی. اللہ نے یہ فرمایا کہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کے پاس آدمی کیوں جاتا ہے. وما قدر اللہ کا قدر، اللہ کی قدر نہیں جانی اللہ کیسا ہے. جی